الحمد لله الذي هو أهل المغفرة والتقوى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين وعدهم بالحسنى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ذوق شوق نال بلند الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سامعين محترم حکیم مقبول آوان صاحب دا شکریہ دعائے خیر دے نال جناب نور میں مل بیٹھ کے دین حق پاک دیاں چند گلاں سنن سنان دا موقع دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی مجھ جیسے اظلم الناس نو
معافی مغفرت رحمت پناہ عطا فرماوے. اور اس ناچیز دے ٹیڑھے دل نو سیدھا فرما دے. اس وقت جناب کے سامنے جس موضوع پہ اللہ تبارک و تعالی دی دیتی سمجھ کے مطابق وہ بھی اگر درست ہوئے گا تو اس کی طرفوں، اگر غلط ہوئے گا تو میری طرفوں اس کے سابقہ معافی مغفرت منگنا. جس موضوع تے کلام کرنی وہ ہے امر اور خلق. یہ دوسری بار میں اپنی زندگی بیان کر رہا. کل ضلع بہاڑی اج میں تھے. اس دے ضمن جناب نو ایک تے توحید دی بڑی سمجھ آئے گی، دوسرا اللہ تبارک و تعالی دی معرفت دے بڑے نیڑے ہو جاؤ، تیسرا انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کرام دی شان جڑی ہے نا اس دے کافی نیڑے ہو جاؤ. خصوصاً معجزات اور کرامات دا نقطہ سمجھ آ جانا. تیسرا جڑے معجزات و کرامات دے منکر نے نا انہاں دی وجہ مغالطہ وہ بھی معلوم ہو جانی بھی انہاں نو کس بنا تے مغالطہ لگتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ وہ توحید کسی دے دل چمکے اور انہوں قرب حق دی دولت نصیب ہو جائے. عزیزان گرامی، موضوع کافی گوشے نے، کافی شاخائیں دیا نکلتی ہیں. وہ شاخاں وال جانا نہیں، جزیات وال جانا نہیں، صرف کلیات ہی بیان کرانگا انشاءاللہ. امر اور خلق ایک قرآن مجید فرقان حمید دی سورت مبارکہ اعراف دی آیت نمبر 54 آیت نمبر 54 دے وچ اے دو لفظ مبارک آئے نے تو انہاں تو ہی یہ موضوع دا نام بنیا. الا لہ الخلق والامر، تو دو ہی لفظ نے، خلق اور امر، لیکن قرآن دے سمندر دے نے نا، انہاں تسی
غوطہ مارو گے تو حیران رہ جاؤ گے کہ یہ دو لفظ ہیں جی کی رکھا ہے. الا لہ الخلق والامر. پہلا امر دی وضاحت کرنا، پھر خلق، پھر امر تے خلق دا آپس دا ربط اور تعلق جڑا ہے وہ کی بھائی اتوں پھر گل چھڑ پینی ساری. امر کئی معنی عربی استعمال ہوتا ہے. مناسبت دے نال دو معنی، مناسبت دے نال ایک معنی امر دا حکم کی معنی حکم، لیکن اللہ تعالی دا امر جڑا ہے حکم دے معنی تے دو قسم بن جاتا ہے. ایک حکم دا وہ ہے جس نال وہ شریعت بناؤندا ہے، حلال حرام جائز ناجائز، جدا مطلب بنے گا یہ کرو یہ نہ کرو، یہ شریعت دا امر ہے. یہ کہندے نے امر تشریعی. تشریع مانا شریعت بنانا، تو شریعت بنان والا امر. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. انہیں یہی حکم ہوا کہ اللہ کا دین خالص کر کے اس کی عبادت کرو. امروا اتنے ہوں حکم بمانا امر بمانا وہ شریعت پاک والا امر ہے. دیگر آیات مبارکہ شریعت مطہرہ دے امر قوموا للہ قانتین، صلو نماز پڑھو، آتو زکات ادا کرو، لا تقربوا الزنا زنا کے قریب مت جاؤ. یہ سب کیا ہے؟ کہ شریعت دے امر نے، یعنی انہاں نال شریعت بن گئی. کی بن گئی ہے؟ ایک کمرے اس ذات پاک دا حکم دے معنی میں توجہ ذرا، وہ ہے مخلوق بناون دا امر. ایک ہو گیا شریعت بناون دا اور ایک ہو گیا مخلوق بناون دا. مخلوق بناونا ایجاد کرنا، تخلیق کرنا، تکوین بنانا. وہ بناوندا ہے مخلوق کے دے نال کن. کن کی ہے امر. یہ مطلب ہوتا بن جا شے بن جائے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اس کا امر یہ ہے، بس اس کا امر یہی ہے جب کسی چیز کو بنانا چاہتا ہے تو اسے فرماتا ہے کن بن، فیکون تو بن جاتی. انما قولنا لشین اذا اردناہ ان نقول له کن فیکون. اتنے دسیا کن قول ایک ہے، قول بنانے کا اور کن بنانے کا ایک.
جب ہم کسی چیز کو بنانا چاہتے ہیں، اس کا ارادہ کرتے ہیں، تو ہمارا کہنا یہی ہوتا ہے کہ کن. کہ کافی ساریاں اس سے مضمون دیا آیات مبارکہ آئی ہیں، انہوں میں دسیا گیا ہے کہ خبردار مت سمجھو خالق کا بنانا اور تمہارا بنانا ایک ہے، ایک طرح کا ہے، نہ مشابہت بھی نہیں، مماثلت بھی نہیں. مشابہت کیفیت میں ہوتی ہے، کہ فلانے کا رنگ روغن فلانے کا رلتا ہے، شکل رلتی ہے، کیفیت ہے. مماثلت ہوتی ہے ماہیت یا خص صفات میں. مثلا انسان کا زید امر آپس میں مماثل ہے، کہ حیوان ناطق وہ بھی، حیوان ناطق وہ بھی، مماثلت ہے. تو اللہ تبارک و تعالی لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل بھی کوئی نہیں، اس کی مشابہ بھی کوئی نہیں. اتنے دو حرف آئے نے، علماء نے ان بڑا بڑا کلام فرمایا ہے. کمثلہ شیء، لیسا کمثلہ، کاف بھی آیا ہے تو مثل بھی آیا ہے. تے کاف دا بھی معنی کچھ عام ظاہر یہ ہوتا ہے وہ ورگا، مثل تو مثل تے کاف بھی دو ہونے. علماء نے فرمایا یہ ایک زائد ہے، کاف زائدہ ہے. نحوی حضرات عام لکھ دیں یہ حرف زیادہ ہے، کیونکہ دونوں لفظ رل کے ایک ہی معنی پیدا کرتے ہیں. لیکن اگلے دن بیٹھا تھا میں اچانک ذہن چایا کہ نہیں یار یہ راز بریک ہے، زائد نہیں، یہ نقطہ پہ ہے. ہوں اللہ عالم بہتر جانے وہ ذات پاک کہ کسے لکھیا ہے کہ نہیں. غلط ہے تو میری طرفوں، جو صحیح ہے تو میرے رب رحمان کی طرفوں ہی ہونا ہے انشاءاللہ الرحمن. وہ ایک کاف یہ تشبیہ واسطے اور مثل جڑا ہے وہ مماثلت کا معنی دینا ہے. تے مشابہت تے مماثلت فرق ویکھنا ہوئے تے اے علماء فروق والے بھی لکھ دین، تے خصوصاً علم کلام والے جڑے نا انہوں نے کافی یہ کلام فرمایا ہے. تو انہوں نے دسیا ہے کہ مماثلت تے مشابہت کا کی فرق ہوتا ہے، جڑا میں جناب کے سامنے پہلو عرض کر گیا ہوں. تو مشابہت اللہ تبارک و تعالی نہ کسی دے مشابہ ہے نہ کوئی او دے مشابہ ہے. کیوں مشابہت ہوتی ہے کیفیت، رب کیفیت تو پا کے. کیوں کیفیت اس کی نہیں. غوث پاک سرکار دے عقیدے وچ پڑھیا سی کہ رب واسطے یہ نہیں آکھ سکتے کیفا، کہ وہ کیسا ہے. الکیف عنہ مرفوع، کیفیت اس سے مسلوب ہے، کیفیت ثابت نہیں ہو سکتی. تو مثل پھر فرمایا ہے تاکہ پتہ چلے کہ وہ مماثلت سے بھی پاک ہے. یعنی کی مطلب نہ یہ آکھ سکنے نہ او دے ورگا کوئی ہے. ورگے دا معنی ادا کر جاتا ہے، ورگا مانند یہ مشابہت والا، تے مثل مماثل اس کا کوئی نہیں. وہ السمیع البصیر، وہی سننے والا ہے دیکھنے والا ہے، وہی سننے دیکھنے والا ہے. ہوں یہ جدو فرمانا سی نا وہی سننے دیکھنے والا ہے، تو پہلو اللہ نے فرمایا لیسا کمثلہ شیء. کیوں فرمایا ہے؟ تاکہ اگوں سن دے جدوں کہ وہ سننے والا دیکھنے والا ہے تو یہ وہم خیال چ نہ آوے کہ وہ ساڈے ورگا سندا ہے یا ساڈے وانگوں دیکھدا ہے. او دا دیکھنا اپنی ذات نال ہے، سننا بھی اپنی ذات نال. آلات جوارح یہ کام اساں کرنے، آلات نال ساڈے آلات نے، ہاتھ نے، پیر نے، اکھاں نے، زبان نے،
بولنے زبان دے محتاج ہاں. اسی طرح نا یہ آلات نے جوارح اعضاء اندام انہاں دے نال اساں کم کرنے ہیں. خالق تعالی دا کم اعضاء نال نہیں کیونکہ وہ اعضاء تو پاک. ہن وہ کیویں کم چلاوندا ہے؟ کام بھی ایڈا جڑا کسے کول نہیں ہوندا. کسے کول انج دا کام نہیں ہو سکدا. جو آسمان زمین کائنات وینا پیا وہ بناندا ہے تو دستا ہے پیا کہ میں کیویں بنانا. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. بس فرمانا ساڈا تو اتنا ہی کام ہے. جدو چاہنے ہیں کسی شہر نو بنانا با کہہ دئی دا کون ہو جائے. ہوں یہ جڑا کون نے اینو امر آخیا اینو کسے مقام تے اذن فرمایا. اذن بے اذن اللہ اللہ کا اذن یہ وہی امر ہے. اچھا بھئی یہ تو کون تو کلام ہے وہ تو صفت ہے اس کی. اذن اجازت ہے. ارے بھائی اس کا کام کیا ہے وہ بچوں پتہ لگ گیا کہ کم اس دا امر اس دا اذن اس دا یہ سب کوئی چیز ہے. اس دا کم جب امر دے نال فرق ان ہے. توجہ ذرا فعل اس کے فعل اور کن دے وچ فرق ان ہے کہ جب اللہ دے نال قائم ہے تو صفت ہے کن ہے. جب اس نو اللہ تبارک و تعالی کائنات بناون دے اندر کسے چیز نو بناون کسے بھی شے نو وجود وچ لیاون او ذات حق کن نو استعمال فرماندا ہے اپنی شان دے مطابق تو اس لئے فعل بن جاندا ہے. اس کو کہتے ہیں اعتباری فرق ہے ذاتی فرق نہیں ہے لحاظ فرق ہے. یعنی کی مطلب ایک کن نو ادھر ویکھو تے کلام ہے تے اینچا ویکھو جس لئے مخلوق بھی بن دی ہے نال تے پھر فعل ہے. سمجھ نہیں آئی صرف گل نہیں. مسئلہ بڑا مشکل ہے. مشکل مسئلے نو اللہ تعالی دے فضل و کرم نال آسان ترین لفظیں سمجھا رہے ہیں. انشاءاللہ جٹ تو جٹ بندہ بھی سمجھ جائے گا. لیکن ہوں گل غور ایتھے کرنا ہے کہ ایک کن جڑا ہے نا اساں تساں جدو بولنے تو اس دے اندر اسانو اللہ تعالی نے کیونکہ تخلیق ہے ایسا فرمایا تو اساں مجبور ہیں کہ جدو کلام کرنی تو ترتیب آؤں اساں حروف نو با یک وقت کٹھے نہیں کٹ سکتے. کن کاف پہلو نون بعد ایویں ہی اور جدوں ہی یہ ترتیب آنی ہے اس لیے وقت وقفہ مہلت شروع ہو جائے. لیکن ویکھو کیسی عجیب ذات ہے کون انہوں سمجھے. اخیر پھر یہ آخنا پہنتا ہے تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا. بس جان گیا میں تیری پہچان یہ
تا کر کے اللہ تعالی یہ آخیا آمنو ایمان لاؤ یعنی منو. کیا کرو؟ منو. کیونکہ وہ سمجھ میں نہیں آتا. قسم خدا دی بڑا ہی زور لائی ہے. اخیر پھر وہی آخیدا ہے کہ ہاں من گیا جویں تو ہے ایسا وہی من گیا. اور دیکھو کون وقت لگا. ٹھیک ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کون دے بارے اپنے امر دے بارے دسدا ہے کہ یہ تیزی کنا ہے. قرآن مجید کے اندر اس دا وقت یعنی اس دی سرعت اور تیزی جڑی ہے نا وقت کی آتی سرعت اور تیزی اور جلدی جڑی اس دی اس نو اللہ تعالی نے دو تھان تے بیان فرمایا. کنیا تھاواں تے؟ ایک مقام تے فرماندا ہے وما امرنا الا واحدہ کلمح بالبصر. فرماندا ہے ساڈا امر وہی کون نہیں ہے الا واحدہ مگر ایک ہی یعنی کلمہ واحدہ. کلمہ اگوں مثال دیتی سو کلمح بالبصر جیسے معمولی سا اشارہ کرنا آنکھ کے ساتھ. جڑے نحو سمجھنے والے بیلی بیٹھے ہون گے وہ لطف لین گے. لمحن تے دوجیاں نوں انجی انشاءاللہ لطف آ جانا. لمحن دو زیراں نے تے دو زیراں دو پیش دو زبراں نال بن جاندا نکرا. تو لمحن بالبصر لمحن نکرا آیا ہے. اے دا مطلب اے ہے تقلیل واسطے. تقلیل مطلب ہے بالکل تھوڑا کرنا. لمحن دا معنی کرنا پینا ہے معمولی سا اشارہ بالبصر آنکھ کے ساتھ. سمجھ نہیں آئی؟ لمحن بالبصر معمولی سا اشارہ آنکھ کے ساتھ. دوسرے مقام تے فرمایا قیامت دے متعلق کہ قیامت دا معاملہ اتنے کیویں ہونا ہے وہ کنا وقت لگنا ہے قیامت قائم ہونے. اللہ اکبر. تو فرماتا ہے وما امر الساعۃ الا واحدہ کلمح البصر او هو اقرب. فرمایا قیامت والا امر جڑا ہے ساڈا وہ بھی ایک ہی ہے. پھر اتنے مثال دیتی ہے آنکھ کے اشارے کی طرح او ہوا اقرب یا اس سے بھی زیادہ جلدی زیادہ قریب. آنکھ کا اشارہ اس تو بھی او ہوا اقرب یا اس تو بھی زیادہ قریب قریب تر اس تو بھی جلدی اس تو بھی بہتا تیز بہتے تھوڑے وقت قیامت ہو جائے. ہوں دیکھو اتے آیا ہے لمح البصر آنکھ کا اشارہ. اتے دو زیرہ نال نہیں. لمح البصر آنکھ کے اشارے کی طرح. اتے آیا لمح بالبصر آنکھ کے ساتھ معمولی سے اشارے کی طرح. ہوں اتے لمحن اضافت تو بغیر تنوین نال
دو زیراں نال تے بل بسر اگوں ایتھے لم ہل بسر رہے. پھر ایتھے آیا او ہوا اقرب، اوتھے او ہوا اقرب نہیں آیا، ایتھے اقرب آیا ہے. کیوں کہ ایتھے اس واسطے لوڑ ہوئی ہے کہ پیچھے جو فرمایا لم ہل بسر آنکھ کا اشارہ، ایتھے معمولی والی گل نہیں آئی، تو نال فرمایا اقرب تاکہ معمولی والا معنی اگے ادا ہو جائے. تے او دوسرے مقام تے پتہ لگ جاوے جتھے اساں ہوا اقرب نہیں آکھیا اوتھے سمجھن والا ایتھوں دے ہوا اقرب تو اندازہ لا لوے کہ اوتھے لم ہن جڑا اساں آکھیا او دے وچ کوئی راز ہے. او اے ہوئی کہ جڑا ایتھے اقرب ہوا اقرب آکھیا ہے او اساں دو زیراں وچ رکھا ہے اوتھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، علماء اہل سنت، عظمت قرآن، اعجاز قرآن، عظمت مصطفیٰ. سبحان اللہ. اینو کہندے نے اعجاز قرآن. جی میں نے نعرہ ماریا نا یہ اعجاز قرآن ہے. ایتھے پھر بڑے بڑے فصیح بلیغ لوگ ہاتھ جوڑ کے کھلو رہے ہیں اور صاحبان بن وائل ورگے ہاں جی یا اس دے نال دے جننے بھی عرب دے فصحاء بلغا گزرے وہ پھر سن کے آخر نے یار باقی یہ او دا ہی کلام ہو سکتا ہے مخلوق دا نہیں. انیاں بریک گلاں انیاں لطیف گلاں سمجھ نہیں لگی. ہن تیزی دا پتہ لگا جی کنا تیزی ہے امر کس درجے دی تیزی ہے پا. کہ کون دے واسطے مثال آئیے اکھ چمکن تے فرماندا اے نو بھی نیڑے ایویں تے بھی وقت لگ جاندا ہے. ہن اس گل نو کھولن واسطے کنج ہویا انج ہوندا ہے جی ہویا ہے اور ہوندا ہے او کرتا ہے. لیکن لوکاں دے سامنے جدو انج دا کوئی کام ظاہر ہوتا ہے نا یہ اپنی تیزی اور وکھاندا ہے اپنی قدرت دا ایک کرشمہ وہ پھر کسے نبی یا کسے ولی دے رنگ وچ وکھا دے. اللہ دے بھی رحمت میرے تے بھی رحمت آ جائے. سمجھ نہیں لگی. کیوں نبی ولی کیوں آخیا بھراوا؟ اس واسطے آخیا ہے کہ وہ دی مخلوق ہے، وہ دی مخلوق ہے. اگر اس دی اس شان دے مظہر ہوندے نے نا جتھے یہ شان آن کے ظاہر ہوندی ہے دسدی ہے وہ صرف یہ ہی جانا ہوندیاں نے انہاں دیاں روحاں ہوندیاں نے خاص. انہاں روحاں دے اوتے کوئی ایسی تجلی پاوندا ہے او اور ایسی شان وکھاوندا ہے کہ وہ کون والی تیزی اوتھوں ظاہر ہوندی ہے. حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدوں جناب سلیمان پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مینو چھیتی تخت بلقیس چاہیے، جن آکھن لگا جو آخیا حضرت نو کیڑی ایڈی جلدی پئی سی؟ کیوں آپ نے فرمایا مینو اس کو دے چاہیے وے؟ آپ دکھانا چاہتے سن اللہ دے ولی دے وچ رب دا کن ظاہر کیویں ہوندا وے. رب اپنی شان جدوں وکھان تے آوے کڈے بے وقوف نے نبیاں ولیاں دی شان دا منکر بے وقوفا قسم ذات دی او جدے قبضہ قدرت میری جان ہے او دی شان جدوں بھی ظاہر ہوئے کسے شان والے سبحان اللہ
بے شک تیرے میرے ورگے فتواں تو کچھ نہیں ظاہر ہوندا وہ شان والا اپنی شان جدوں ہی وکھاوندا ہے کسے شان والے دے سمجھ نہیں آئی آخر شان شان کا معنی کیا ہوتا ہے بھائی شان 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 کا مطلب ہے عظیم صفت بخونی اب کل یوم ہوا فی شان اور روزانہ نئی شان میں ہے لیکن ادھر ویخ جو کچھ کائنات دیکھنا ہے پیا ہر لمحہ اپنی نئی شان بخاندہ ہے پیا مخلوق میں لیکن شان والے جو نہیں ہوتے وہ لکھاں کروڑا تھاواں تو گزر جائیدا ہے نہیں دھیان جاندا تے جے آصف بن برخیا ورگا او دی شان وکھاوے چا تے چٹ چ کافر بھی منی بیٹھا ہوندا یار باقی وہی ہے تو نہیں ایسی عجیب گل ہے اس ذات کول اپنے منواون واسطے وہ تے ذریعہ ہی نبی ولی نے شان دا معنی ہوتا ہے عظیم صفت خالی صفت نہیں عظیم صفت وہ اپنی عظیم صفت روزانہ بخاندہ ہے کل یوم قرآن ہے اور میں بیان بھی قرآن تو کراں گا آدھی سڑے پاسے کا جان کی لوڑ بھی کوئی کہ کل یوم ہوا فی شان یہ قرآن ہے خدا روزانہ نوی شان بتاؤں ہے لیکن کوئی آشش نہیں کرتا ایمان نہیں لیا کدو لیا جدو وہ اپنی چھپی شان کسی شان والے وچوں ظاہر کرتا ہے جے تو ظاہر کرتا ہے انہوں نبی ولی آخر نے ہر ایک نبی ولی نہیں بن جاتا دین چ رکھنا سمجھ نہیں آئی ٹھیک ہے اتنا ضرور ہے کہ ولی واسطے کرامت ضروری نہیں لیکن کرامت واسطے ولی ضروری ہے سمجھ نہیں لگی ولی واسطے کرامت ضروری نہ کھاوے انہیں شان دے مزے لینے نے آج لے رکھتا بات ریا مسئلہ ہے ٹھیک ہے ولی واسطے کرامت ضروری نہیں مگر کرامت واسطے ولی ضروری ہے ہاں اللہ سونے دے فضل و کرم نال حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ مینوں کسے کی ولیاں دا دشمن آخنا ہے انہوں آج چلیا تو نال بہ کے حضور دے صدقے تو ولیاں دی شان بیان کر میں بھی بیان کرنا تین لگ پتا جانا ہے ہاں میں قسم خدا دی تمہیں اتنا پرواز سے لے جاؤں گا تھی ہکے پکے رہ جاؤ گے تمہیں ولایت نہیں سمجھ آئے گی کہ آخو گے ساری زندگی سمجھ نہیں آئے گی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ خلافت علماء اہل سنت للکار ہے مرحبا سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی نا دل ویلیو تو ولی کرامت او دے واسطے ولی ضروری ہے اور حضرت سلیمان پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نو قاضی جلدی سی آخر بلقیس دے آن تو پہلو ہی حاضر کرنا سی پر آپ کیوں فرماؤندے نے
جن جو پیا کہندا آپ فرماندے نے مینوں اس تو بھی چھیتی چاہیدا ہوئے آپ کھانا چاہتے سن وہ نبی تے ویکھیا جے اج ساڈا فقیر بھی ویکھو اساں جے تے نظر رکھیے ذرا وہ کی وکھاندا ہے ہن وہ کہندے نے آپ نے فرمایا ہاں بھائی اٹھ کھلوتا انہیں آخیا آنا آتی کبھی قبل کا طرف یہ ہوں کن دی تیزی پی آؤں توجہ ذرا وہ کن ہاں 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 کن اس کا تیزی اتنے کن وہ ظاہر شان والے تو ظاہر کیویں کرتا اپنی شان نو آخر وہ جو چھپیا بیٹھا کسی پاسے آج کل تو پھر میرا مطلب عام ہی آ جڑی فلما نہیں بنیا کھڑیاں لکیا جو جتھے بیٹھا ہے کوئی نہیں ویکھدا وہ آندا چل مینوں نہیں نہ ویکھنا تو ادھروں ویکھ لے میرے ویکھن دے قریب تے ہو جائے گا اور رب بھی آندا ہے مینوں ویکھ تے کوئی نہیں سکدا وہ تو میں آپ ہی جنوں بخاوا وہ تو کوئی آخدا بھی رہے میں تاں بھی نہیں بخاندا وہ میرے آ کے ربے آ رہے نہیں میں نہ لن تلا نہیں لیکن گل اینا ضرور وہ میں کچھ شیشہ انج دا ضرور بنایا ہے جس شیشے تو کائنات بیٹھے جتھے بھی بیٹھے میرا جلوہ کردا رہو وہ شیشہ یا قلب نبی ہوتا ہے یا قلب ولی اور اس سے مناسبت نال اینو شیشہ آکھ دین دل ہاں شیشہ کوئی رخ وکھاندا ہے ہاں ذہن وچ رکھی آئینہ اور شیشے بھی دو قسم دے ہوندے او اللہ دے بندیا ایک ہوندا ہے آر پار وکھاوے اونوں آئینہ نہیں آکھدے آئینہ انہوں آخر نے جدا ایک منہ بند ہو دوجا کھلا ہوئے تاکہ پرتے واپس آئینہ یہ دل جڑا ہے بزرگ فرماندے نے جڑا جسم ہے نا ولی دا اور جسم جڑا یہ لگی ہے وہ پچھلا مثالا جبریل امین تو ملائکہ تو نہیں ویکھ سکتے رب نو یہ ویکھنا ہوتا ہے تو صرف نبی ولی تو دستا ہے کیوں یہ بشریت جڑی ہے نا بشریت کی بشریت کا مثال ہے ایک رخ اس نے اور روحانیت جڑی ہے روح فقیر دی یہ دوجا رخ ہے وہ اس رخ وہ پھر اپنا جلوہ جدو اپنی شان ظاہر کرتا پھر اس تو پرت کے لوگ ہی ویکھتے پلٹ پی ہے تو پھر نظر آتا ہاں یہ آئینہ ہے شیشہ نہیں شیشہ دونوں پاسے بخاؤں ہے آئینہ ایک طرف بخا تو تاں کر کے دل نو آئینہ آکھیا جاندہ ہے شیشہ نہیں آکھیا جاندہ جڑا دونوں پاسے ساڈا کلندر اقبال فرماؤندا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ تو بچا بچا کہ نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ تو بچا بچا کہ نہ رکھ اسے تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر
ہے نگاہ آئینہ ساز میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر اسلام، شیر اسلام. آئینہ بھی ہے تو کیسا بے مثال. وہ آندا ہے مرے آئینہ ٹوٹ جاوے تو ٹکے دا نہیں رہتا. یہ ٹوٹ جاوے تو الٹا لکھاں دا بن جائے. کیوں؟ جنہ چر ٹوٹدا نہیں وہ بارگاہ وچ قدر نہیں بنتی. وہ ٹوٹدا کیویں؟ انا عند المنکسرۃ القلوب فیھا. وہ درد نال ٹوٹدا. کتنا درد جویں جویں آوندا ہے دل دے اندر مصیبتاں نال بندا ہے درد. کدنا عیاشیاں نال تے پھر وہ درد نال دل ٹوٹدا ہے. جدو ہر پاس ٹوٹدا ہے تے وہ آندا ہے آ میری نظر وچ آ جا ہن تو ساڈے جوگا رہو. سمجھ نہیں لگی. اللہ اکبر. تو ذات پاک نے اس آئینے نو، اس دل نو آئینہ بنایا. جڑے خوش نصیب اس آئینے وہ شانہ ویندے نے یا اگے وکھاندے نے. ہن وہ حضرت آصف بن برقیہ وہی سن. ہن گل کرنے پیا انہوں پورا کریے. وہ فرماندا ہے میں اتنا تیز کرنا تے اس کن دے نال میں کم کرنا سارے. ایویں ہن گل سمجھیا نہیں؟ ایڈی تیزی نال کام کرتا ہے. تے حضرت آصف فرماندے نے انا آتی کبھی قبل ان يرتد اليك طرفك. میں لاؤں گا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے. لمح بالبصر، لمح البصر او ہوا اقرب. ہن او ہوا اقرب یا اس سے بھی قریب تر. تو وہ کی فرماندے قبل، اس سے پہلے پہلے. اور اپنی اکھ بھی گل اس واسطے نہیں کی اپنی اکھ بندہ کھول کے بیٹھا رہے ادا گھنٹہ نہ گل دوجے دی بھی تھی جنہیں چھتی تیزی نہ کر سکتے ہو شابش کرو. اپنا کام ہے اتنے ہی ہونا تے تو پہلا. ہوں روح المانی شریف نے عجیب گل لکھی. انہیں آخیا انہیں کام ہی نہیں کیتا. تخت بلقیس جتھے ہے سی ملک سبا اتے پہلو انہوں ختم کیتا ہے، معدوم کیا. اس دا وجود اتے ختم کیا. کیوں کہ اگر اتے ختم نہ ہوتا تو اگلے نے آخنا سی ایویں کہی جانا ادھر اتے ہی. یہ دیکھو شوب دے بعد سی پتہ نہیں کی چا کیتا تو آنکھ مدر چا کیتی تو آنکھ جادو کیتا تو پتہ نہ اتے ختم کیتا. ختم کرنے کو کہتے ہیں اعدام، معدوم کر دینا اعدام. پھر حضرت سلیمان پیغمبر کو ایتھے موجود کیتا ہے. اس کا نام ہے ایجاد. اوتھے اعدام، ایتھے ایجاد. دو کم فاصلے وکھرے جو بھی ہویا ہے. ہن تخت مکھی دا پر نہیں، تخت پورا. تخت بھی انہاں لوکاں دے بڑے عجیب ہوندے سن اس لیے. ہاں جی تو تخت ایڈا وڈا وہ اتنے معدوم کیتا ہے، اتنے موجود کیتا ہے. تو دو کام وہ دو امر اور قبلہ ہی عرصہ تھا پہلے پلک جھپکنے سے پہلے. پھر وہ کہہ رہے ہیں میں کراں گا، میں کراں گا.
ہوں اتنے بھی نہیں آخر وہ کرے گا. نمبر ایک دوسری گل یہ کہ انہوں اعتماد کیویں ہویا ہے. یہ تو خدا ہی دعوی وہ خدا ہی دعوی بنتا ہے. محلے آوا تمہوں کن آخیا تھی ولی جی نبی تو ہے کون سمجھ نہیں لگی نہیں. کیویں پتہ لگا ہے؟ معلوم ہویا اندروں پتہ لگ رہا سی کہ وہ میرے نال ہی ہے. ہاں سمجھ نہیں آئی. آپ دیکھتے دن پہ میرے اندروں انہیں شان میرے تو وکھانی ہے ظاہر کرنی ہے. فرمایا نادی کا بھائی قبل کا طرف دو کم ہو گئے اعدام ایجاد پلک جھپکن تو پہلو ہوں تیزی سمجھ آ گئی کہ واقعی کون نال او کر لیندا ہے جدے تو ظاہر کرے یہ تو اتنا چھیتی جو ہو گیا وے یہ تے فرا ہے یہ مظہر ہے وہ اصل تے ظاہر ہے. وہ جدے تو ظاہر ہووے وہ جدے تو ظاہر ہووے جدوں اے پیا وکھاندا ہے ہن ویکھیا اینوں یقین اودا پیا ہوندا ہے. یہ ہوئی نبوت اور ولایت دے معجزہ اور کرامت ایتھے ہی سمجھ آ گئی. اس دا فعل اودا کن اودا امر جدوں ظاہر ہوندا ہے کسے نبی تو کسے ولی تو اسے تیزی دے نال اسے سورج دے نال اسے شان دے نال معلوم ہویا او غیب ذات جدوں ظاہر ہوندی ہے کسے ظاہر تو ہی ظاہر ہوندی ہے غیب تے ظاہر نہیں ہوندی. ادھر وے وہ غیب ہے. غیب اگر غیب سے نظر آئے تو آگے خود غیب ہے. غیب پھر اگلے کے لیے اس غیب کے لیے اور پھر غیب کی ضرورت ہوگی اس کے لیے ایک اور غیب کی ضرورت ہوگی. یہ تو تسلسل ہے تسلسل محال واپس لوٹے غیب کی طرف تو دور بھی محال تسلسل بھی محال. ہن کی ہونا ہے غیب دا سلسلہ جا کے کسے ظاہر تے رکنا. وہ جس ظاہر تے جا رکدا ہے اونوں ہی نبوت ولایت آکھدے نے. توجہ بھائی لیکن اتنا ضرور ہے توجہ یہ روح ایویں کھلتی نہیں ہے گنچیا یہ قدرت نے دل واقعی گنچے دی شکل کا بنے گو یہ دل ہر حیوان اچھے لیکن یہ جڑا قدرت نے راز رکھے نا تو گنچیاں کو کھلتا ہے وہ حقیقت انسان ہے وہ پھر کھلتا ہے. یہ اتوں دیتی ہے مثال توجہ نہیں فرمائی جڑا گنچے ورگا دل ہے یہ تو ہے کہ سمجھو مثال وہ گنچے دے نال دئی جڑا یہ دے وچ ہی کیا مطلب جویں گنچا کھلدا ہے نسیم صبح نال یہ دے کھولن واسطے کوئی ہوا چاہیے وہ پھر ہوا جڑی ہے نا ہن توجہ جے ہوے نبی دا دل تے پھر وہ بنیا ہی انج دا ہوندا ہے
سیدھا مولا سونا اس دل مبارک دے اوتے وہ اپنی نفس الرحمان انی آجد من الیمن نفس الرحمان اینو کہندے نے رحمان کا سانس، رحمان کی ہوا، رحمان کی خوشبو خاص وہ اتوں آئی سیدھی وہ دل تے۔ لیکن اگر صوفیاء اور اپنے عقیدے دے مطابق گل کرا تو پہلا اللہ تعالی نے نور مصطفیٰ نو بنایا، اس گنچے نو اپنے نفس الرحمان نال کھولیا، پھر اس تو ہوا چلتی ہے خوشبو تو نبیاں تے دل تے جاندی۔ لیکن شریعت اوتھے بنتی ہے شریعت تے جے ولیاں دے دل تے کھلے ایتھے بنتی ہے کرامت۔ شریعت اوتھے بناوندا ہے، قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اینو کہندے نے اصل کائنات۔ توجہ نہیں فرمائی۔ پھر اے خوشبو مبارک ہوا نسیم صبح چلی گنچے کھلے، پھر جدھر جدھر ہوا جاندی ہے نا سویرے دی او جتھے تک خوشبو گئی بوٹی دی تے او پھر اگوں جنوں جنوں پئی او پھر لبدا ج شوق اٹھ پوے تے لبدا بوٹی تے آ کھلوندا۔ ادھروں آئی سی یار سویرے سویرے چنبیلی دی یار خوشبو بڑی سونی پئی ہوندی کتھوں پئی ہوندی؟ یہ فلانی دی یار خوشبو کی لبدے لیکن یہ بھی ذہن چ رکھا جی سیانے آتے ہیں بھی جہاں خوشبو والے بوٹیاں ہوندیاں نا یہ اپنے آپ نہیں اگدی، انہاں دا کوئی مالی ہوتا ہے، قدرت کا کم ہے۔ اپنے آپ جہاں اگدیاں وہ جنگلاں وہ دتورا وہ کھلوتا، گندی بیری وہ کھلوتی، بس اسی طرح یا کری دے ڈیلے وہ کھلوتے، اگ کو گیا سائیاں وڈیا تے چل اگ نو، وہ اگ جو گئی ہوں جیڑی مالی لا چڑھتا ہے نا اندی پھر خوشبو ہوتی۔ تا کر کے پیر باہو فرماؤں ہے الف اللہ جمبے دی بوٹی، سبحان اللہ، بوٹی الف اللہ چمبے دی بوٹی او مرشد من وچ لائی، ہو نفیت بات دا پانی ملیا نفیت بات دا اے پانی ملیا ہر لگے ہر جائی، ہو اندر بوٹی مشک بچایا وہ جد پھلاں تے آئی، ہو جیوے شادا مرشد باہو، سبحان اللہ، باہو جیوے شادا مرشد باہو جے بوٹی لائی، ہو نعرہ تکبیر،
شیر اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، حضور قبلہ بڑے حضرت صاحب، پیر سید امام علی شاہ صاحب، پیر سید مہر علی گولڑوی شاہ صاحب. توجہ ہے صحیح کہ نہیں؟ ادھر ویکھ سجنا ہے جڑی فقیر دے دل دی خوشبو ہوندی ہے اے جدوں پھیلدی ہے، اسے نو حدیث پاک وچ نبی پاک نے دسیا، فرمایا جدوں اللہ سونا کسے نو اپنا پیارا ولی بنا لیندا، جبریل نو بھیجدا، جا جبریل اعلان کر دے. سجنا جبریل دا اعلان تے کسے نہیں سنیا ہوندا، فقیر دے دل دی خوشبو ہر سک لئی. سبحان اللہ. بے شک کھچے لگے ہوندے نے، مہر علی بیٹھے، بابا فرید بیٹھے، فلان بیٹھے، انہاں کو پیغام دے سنے نے تھوڑے کھلے ہوندے نے، کسے ال پیغام نہیں کھلدے، انہاں دے دل دی خوشبو مولا ایسی پھیلاندا ہے کیونکہ وہ بوٹی آپ نہیں لگی ہوندی، کسے مالی مرشد لائی. سبحان اللہ. مرحبا. بے شک. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، علماء اہل سنت، شان اولیاء، عظمت اولیاء. سبحان اللہ. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ادھر ویکھو سجنا، مرحبا مرحبا. صدقے جاواں اس پاک کریم دے جڑا اپنی شان وکھاوے، کردا وہی ہے، کون دے نال وہی کردا ہے. لیکن ایتھے ہن میں اگلی گل وچ اگلا لفظ ملاواں، خلق والا. امر دی وضاحت ہو گئی. ہن خلق کی شے؟ توجہ، امر دے نال جو ظاہر ہوے اونوں مخلوق آکھدے نے. سبحان اللہ. ظاہر کرن والا اللہ ہے، اصلی ذات اگوں کون یہ علت بنتا ہے. ہوں اتنے تھوڑی وضاحت ہوئے، ایک سبب ہوتا ہے ایک علت ہوتا ہے. سبب دے علت فرق ہے. سبب اثر ضرور ہوتا ہے مگر علت دا ہوتا ہے، اپنا نہیں ہوتا. علت اگر اس سبب وچوں اپنا اثر ظاہر نہ کرے تو کچھ نہیں ہوتا. مثلا ادھر آگ جلاتی ہے، کیا یعنی جلانے کا سبب ہے. پانی پیاس بجھاؤندا ہے، یعنی پیاس بجھاون دا سبب ہے. کھانا سیر کرتا ہے، کیا مطلب؟ یعنی رجان دا سبب ہے. سمجھ نہیں آئی؟ تلوار ماری بندہ مار چھڈیا، گولی بندہ مار دیتا، سبب ہے بندے مارن دا، علت نہیں. کیوں؟ با یزید بستامی بیٹھے نے، آپ کے منہ چ نکلتا سبحان ایمان دا مشان، اس طرح کے لفظ نکلتے ہیں. حضور غلام ہونا آخیا، حضور تے منہ چ شرک کے لفظ نکل جاتے ہیں. آپ نے فرمایا تلوار چک کے مار چڑیا، انہیں تلوار مارنی شروع کر. آپ کے منہ شریف اسی طرح لفظ نکلے تلوار نہ، تلوار آر پار آندی جاندی رہے. پھر آپ اسی طرح ہی بیٹھے نے. بعد عرض کی حضور اصل نے بڑا کچھ ترلا ماریا تمہیں مارن واسطے، تھی مرے ہی نہیں. ہوں تلوار چلتی کھڑی ہے، سر کٹیندا پیا. امام علی الحق، امام علی الحق سیالکوٹ دربار ہے جنہوں کا بڑا وڈا دربار امام علی الحق پاک کا. آپ جدو سکھاں تے کھتریاں نال جہاد ہویا سی، اس جہاد وچ آپ شہید ہوئے. ہاں جی، تو تلوار نال سر شریف آپ کا کٹیا گیا ہے. آپ نے اپنا سر تلی تے رکھ لیا، تلی تے رکھ کے لڑائی شروع کی. ہن ویکھ لے، یہ سبب سی، علت نہیں سی. علت کی سی؟ علت وہ ہوتی ہے جو مؤثر اصلی ہو. یعنی کیا مطلب؟ ہو علت ہو تو شے ہو، اگر نہ ہو علت تو شے نہیں ہو سکتی. سبب یہ ہوتا ہے
کہ جیڑا علت دا اثر مسبب یعنی اگلی شے تک پہنچان وچ ذریعہ تے وسیلہ ہوندا ہے. یہ ذریعہ تے وسیلہ صرف ہے، اصل پچھوں. ہوں جدو اصل ہوئے انہیں کون نہیں آخیا سبحان اللہ بے شک مر جا، سبحان اللہ نہیں آخیا سر کٹی، تلوار چلتی ہے پی. اس آخیا توجہ چھری پھرتی ہے پی حضرت اسماعیل کے گلے، اس نہیں آخیا کون نہیں کٹ سکی. گولی بجتی پی ہے دڑل دڑل، وہ سینے چری جاتے ہیں بندے، بندہ بچیا کیوں کون نہ آئے تو اور کائنات اسباب کا سلسلہ ہے. اللہ تعالی نے اسباب نال مسبب دا ایک ربط جوڑیا. اکثر ایویں ہوئے گا تلوار بجے گی بندہ مر گیا، روٹی کھا دے رج گیا، پانی پیتا پیاس بوجھ گئی، ایویں بتی لگی بندہ مر گیا، آگ نے جلا دیتا ہے. اکثر اسی طرح ہوگا. کیوں کہ قانون ہے اکثر حکم الکل. صاحب روح المعانی فرماتے ہیں یہ عقل اور شریعت کے نزدیک مسلم کلیہ ہے کہ اکثر آستے کل دا حکم آندے نے فلانا پنڈ چوراں دا، خدا مطلب نہیں سارے چور، بیچارے بچے بھی ہوتے دودھ پیتے کہ نہیں، وہ مائیاں بھی ہو گئی جنہیں کبھی کسی بھی شہر میں ہاتھ نہیں لایا ہونا، لیکن پنڈ چوراں دا سمجھ لگی. خیر میں تو کھرے نہیں پٹے. یہ آپ قدرت نے توجہ فلانا پنڈ نیکاں دا ہوتا ہے مطلب نہیں سارے نیک، میں بہتے نیک. اکثر حکم کھل یہ قانون ہے. فرمایا عقل شرع سب کا مسلم ہے. ہوں قانون ادائے ہوئی ہے کہ اسباب نال مسبب بنتا ہے. والدین ملتے ہیں اولاد بنا ہے، پر توجہ رکھو کم علت کون نے سبب ماں پیو ہے. تا کر کے ماں سبب ہووے پر علت نہ ہووے شے نہیں بننی. ماں پیو ہے نطفہ بھی ہے سب کچھ ہے پر کون نہیں آؤگا بغیر اولادوں ہی مر جاتے ہیں. سبحان اللہ. ارے تکبیر. جدو سونا کون توجہ جدو سونا کون آخد پیو نہ بھی ہووے حضرت اس تو بھی اگاں چلا توجہ رکھ یہ کہتے ہیں رفع اسباب. وہ جھلے توجہ رکھ اتنے ہوں موجودے دے کرامت کی گل سمجھ آ گئی. توجہ اسباب ضرور بنائے نے لیکن اسباب صرف ذریعہ نے علت نہیں. اصل آپ ہوں اسباب دے وچ کدی لکدا قانون بن جاتا ہے اکثر بن جاتا ہے. جدو اسباب دا پردہ چکتا ہے اس لیے یا ولایت کرامت بنتی ہے یا موجزہ بنتا ہے. پھر ظاہر ہوتا ہے آخنا پڑتا ہے تو ہی تو ہے سب کچھ تو ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب، وڈے حضرت صاحب، پیر سید امام علی شاہ صاحب،
آستانہ اعلی گولیا شریف توجہ ہے. ادھر دیکھو ادھر دیکھ او بھائیا اسباب چل اسباب کن ہما وقت آ رہا ہما کوئی لمحہ کسی چیز دا تیرا وال کوئی شے جے دے وچ اپنا فعل اپنا اذن اپنا امر اپنی شان نہ وکھا رہا ہے لیکن اسباب دے پردے یہ وہ پردے نے جڑے غیر بن کے نفس دی شامت نال نظر آتے ہیں حالانکہ جے ویکھیں تو وہ سبب بھی کون نے. کیوں کہ اگر آنکھیں باپ تے ماں یہ دونوں سبب ہیں تو ٹھیک ہے تو باپ سبب ہو گیا. اچھا جی تے خود باپ کی ہوں تین پیچھے لے چلنا تھوڑا جا لے چلنا پیچھے انج لے چلنا ذرا کہ تقدیر کا تھوڑا مسئلہ سمجھ قریب انشاءاللہ کر دیا گا پورا ہے سمجھ آمدن نہیں آ سکتا باقی سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بزرگ فرماتے ہیں جی اللہ راز کھولنا چاہے کھول بھی چڑھ دیں. ادھر ویک سونے اللہ تعالی دا علم ذات ہوندی معرفت آ سکتی ہے دھندلا خیال تصور جا جم سکتا ہے ذات کے بارے اور کچھ نہیں. ذات دا علم جدوں علم ایک ایسی صفت وہ بارے کچھ بھی کہہ سکتا ہے پڑھو وہ اختلاف ہے کہ علم کیا چیز ہے. وہ کئی آخر امام غزالی میرے خیال میں یا امام راضی فرماتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ علم کی حقیقت بیان ہو نہیں سکتی جو نہیں ہو سکتی اور علم ایک ایسی صفت لیکن اس علم دے اندر ترتیب اس سونے دیتی ہے ترتیب. لیکن اس نو سمجھنے واسطے پھر ایک مثال دینی پی. انجینئر نہیں ہوتے جڑے نقشے بنا مہندس جنہوں کہتے ہیں کیا یہ ہوں میرے لفظ نہیں ہوگا میں جٹ بندہ انجینئر کا میرے پتا ضرور ہے پکی گل پر نقشے نہیں بنا مکان دے یہ بھی میرے کو نہیں ہونا. میں تمہیں آ کے میری زبان کو ایسی پٹھی چڑھتی. اچھا نقشہ نویس سمجھ لو خیر یہ نقشے والے انہوں نے تھی جا کے کہتے ہو جی میں بلڈنگ بنا ہے جی بنا وہ آتا ٹھیک ہے ہاں جی کی بنا ہے وہ تمہیں پوچھ لیں گے بھی آ بنا پھر وہ کی کرتا ہے اپنے علم ترتیب دیتا ہے. اچھا قاری عثمان صاحب بیٹھے نے بڑے ذوق والے بندے نے ہاں جی خیر وہ جناب نا وہ علم نو دیندا ہے ترتیب کی دیندا ہے ترتیب دیتی جی اندر اندر خاکہ بنیا کہ میں اتنے آ بنا اتنے آ بنا اتنے بنا پھر اسے اپنے علم پھر ایک اور مرتبے لایا ہوتا ہے یعنی نقشہ اگے بنا کی بنا نقشہ بنا وہ گتے دے بن گیا کسی شاید بن گیا ہوں او دا علم پہلے ترتیب آیا ترتیب اندر ہوئی اندر تو پھر خارج باہر ہوئی نقشہ بن گیا پھر وہ پاوے آپ بنا جوگا ہوئے یا دوسرے تو آ کے مطابق بنا دے انہیں وہ بنا دیتا اسی دے مطابق تیار ہو گیا وہ خارجی
ہوں اگر غور کرو نا تے وہ جڑا مکان کھڑا ہے وہ مکان دا اپنا کوئی ایسا وجود نہیں. اصل تو پیچھے نقشے تے چلو، نقشے تو پیچھے علم تے چلو تے اکھاں بند کردا جا پھر ادھروں بند کیتیاں دھیان لے گیا تھوڑا پیچھا نقشے تے اتوں بند کیتیاں سیدھا گا وہ جا کھڑا پیچھے تے ٹھیک ہے وہ مڑ اتنے آکھے گا ہوں ویخ تو مکان ہو رہا بلے صدقے جاواں بنا لیا نقشے والے بڑی گل کڈا قابل بندہ سیں کڈا قابل بندہ سیں رب دا علم سی کائنات نو جدوں اس ترتیب دیتا ہے اپنے علم اس علم اجمالی مرتب نو کہندے نے حقیقت محمدی. اور جی میں گل پہ کرنا ایویں دیوبندیاں لکھی قاسم نانوتوی نے تحذیر الناس دے اندر ایک گل لکھی ہے دیوبندیاں دے قاسم العلوم والخیرات نے ہاں جی انہاں لکھیا ہے کہ وچ اے جناب جی نا علم اجمالی جو ہے اس کو کہتے ہیں نور مصطفیٰ. سبحان اللہ وہ علم اجمالی نور مصطفیٰ حقیقت محمدیہ کے جلوے چھا گیا. ظاہر فرمایا اس نور تو پھر اللہ تعالی نے نقشہ بنایا ہے تو لوح محفوظ سے آیا تو لوح محفوظ سے اکتب ما کان ما یکون جو ہوا جو ہوگا سب لکھ دے. اس نقشے دے مطابق کائنات بنتی پئی. ہوں تھلے کی وین ہے. اچھا ہوں اتنے ایک گل دین چ رکھی وہ کون والی گل اتنے لیا پتا کی وہ مولوی چشتی یار تو مثال دے دیتی اللہ تعالی واسطے کوئی تک بنتی. ارے بھائی یہ بات ٹھیک ہے اللہ تعالی کی مثل کوئی نہیں مثال دے سکتے ہیں لیسا کمثلہ شیء حق وللہ المثل الاعلی. سبحان اللہ. اور اللہ کے لیے سب سے اونچی مثال ہے. سبحان اللہ. کہ میں اونچی مثال دیتی بیٹھا سونے رب دی معرفت دے اون دی خاطر پہچان اس ذات دی لیکن توجہ رکھ میں مثال دیتی ہے قریب کر سکتی ہے لیکن حقیقت ذہن دے اندر ایویں ہی ہوے انج نہیں ہو سکدا. کیوں ہے مخلوق کے خالق کے بڑے فرق نے. توجہ رکھ اتنے گل کرن لگا مستری نے مکان بنایا مر گیا ترخان نے منجی بنائی مر گیا منجی پئیے وہ مر گیا منجی پئیے وہ مکان کھلوتا ہے مستری پر رب دا بناونا انج نہ سمجھی وہ کائنات بنا کے او ہے تے اے ہے اگر چٹ واسطے اکھاں بند کر کے تصور کرے وہ کوئی نہیں تے پھر اے بھی کوئی نہیں. کیوں ادھر دیکھ میں بول رہا ہوں کل میں نکل رہا میں چپ انہیں تو دسیا انہیں آخیا میں کائنات کون نال بنانا تے کون نال چلا رہا وا میں جدو مینو سمجھے گا میں نہیں تے کون نہیں تو کوئی سبحان اللہ. یہ نہ سمجھنا انہاں چلیا نو مغالسہ لگا جنہیں سمجھا رب نے بیڑے وانگو کائنات بنا کے ٹھیل دیتی ہے.
ملا دی لوڑ ہی کوئی نہیں، بھاویں چلتا رہے آپ کسی بننے لگ جائے گا یا ڈوب جائے گا. انہیں مخلوق دے خالق کو ایک چا سمجھا وہ ذات ایسی ہے اس دا تعلق کائنات دے ہر ذرے نال انج کہ ہر وجود اپنے وجود میں اس کا ہما وقت محتاج ہے، کیونکہ وہ کون نال ہے، سبب بھی کون نال ہے، مسبب بھی کون نال ہے. اسباب تو صرف وسیلہ ذریعہ ہے، کام تو علت کا ہوتا ہے. کام بلے شاہ فرماؤں جے میں تینوں باہر آکھاں میرے اندر کون سمان. سبحان اللہ. او جے میں تینوں اندر آکھاں پھر مقید جان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہن باہر اندر سب تھی پاک پچھانا، او میں بھی تو ہی بلا کون. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ غوثیہ، سجدی مرشدی. سبحان اللہ. سمجھ نہیں آ رہی؟ ادھر دیکھو، کسی بے وقوف نے ایویں ایک دو چیزاں بنا کے تو کہنے لگ پہ میں وہ سبب تک کھلوتا ہے تے جڑا پیچھے علت تے نظر رکھتا ہے وہ کہندا ہے حالانکہ آپ ہے یار اپنے بارے میں کسی نے شک ہوتا ہے وہ اپنے بھی دھوکھا نہیں کھاتا. وہ کہندا میں تو ہی تو ہے، یہ نہیں کہندا تو میں ہاں نہ. ادھروں نفی کرنی ہے، کیوں ویکھدا ہے کہ میں اسباب دا مجموعہ ہاں تے اسباب یا مسبب یہ علت دے محتاج تو وہ پھر فقیر اللہ دا ویکھ رہا ہوتا ہے. اصل گل ویکھدا کادے نال دل دی اکھ نال. اینو کہندے نے مشاہدہ، شہود، ذوق، چسکا. ہوں بیان تو میں بھی کر رہا نا وہی حقیقت، لیکن میں نظر و فکر کے ساتھ یہ گلے تو اتنے تھلے نہیں ایتھے جدو آوے پھر فقیر بن جائے. سبحان اللہ. یہ حقیقت جو بیان کر رہے ہیں قسم اس ذات دی جہدے قبضہ قدرت میری جان ہے. یہ حقیقت اگر اتنے کھڑی ہے تو کال ہے، اگر اندر آ جائے یہ ہوں یہ کیویں آنی ہے یہ پھر انہیں کون آخنا دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. پھر وہ بن گیا، پھر وہ جی وہ تن من یار دا حجرا بن گیا. وہ بن گیا کدوں بننا ہے جدو انہیں بننا. یہ کوئی ایڈے کمال نہیں، یہ سمجھ آ جاتا ہے اس کا غور کردیا. لیکن اصل کمال یہ جہدے واسطے پھر بابے فرید ورگے نو بھی 40 سال لگ جاندے ہیں. پتہ نہیں کی پے فرمایا اے تن رب تن من یار دا میں شہر بنایا تے دل وچ خاص محلہ آن الف دل بسوں کی آن الف دل وسوں کی میرا ہویا خوب تسلا
پر درد مندہ اے رمز پشانی بہو بے درداں سر کھلا جیڑا رب اسباب دے ہوندیاں چیز نہیں بناتا اسباب دے جٹ آخد یار بڑا زمین پتر چ لیا سی بھی آلہ قسم کا پایا کچھ سمجھ نہیں لگی اگی کیوں نہیں سمجھ کیویں لگے اگی کیوں نہیں سمجھ ہے پر توجہ چکر تو اسباب پورے کیتے نہیں ادھر کون نہیں آیا وہ چلیا اسباب نال نہ جڑ اسباب تے نہ رہے استعمال کر کے کون والے دے اگے جھولی چک لئی کر کہہ دے کون کہہ دے پر سارے رنگ لگ جان گے ہن گل سمجھیے درویش جیڑا سبب ہوندیاں نہیں دیندا نہیں لاوندا نہیں عطا کردا او دے واسطے سبب اٹھاندیاں دیر کیڑی لگدی ہے جدوں ہیں تے کچھ نہیں کر کچھ نہیں پیا ہوندا کیوں وہ نہیں پیا چاہتا خدا دے بندیا جے اٹھان تے آوے سبب مکان تے آوے بناون تے آوے سبب اٹھا دے وے چیز بنا دے وے ایک آدھی وہ سبب نو بیکار کر سکدے پر سبب نو اٹھا نہیں سکدا کیسی عجیب گل ہے چھٹے دگانے در میں توجہ رکھ ذرا کرام توجہ سجنا سبب کائنات اسباب دے نال ضرور ہے پر علت ہوے اصل کون نے ہن مشرک تے مومن فرق سمجھ مومن تے مشرک دا فرق ہے مشرک اسباب نو علت دا درجہ دیندا ہے مومن آکھدا ہے سبب ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت توحید خدا عظمت مصطفیٰ سبحان اللہ زندہ باد اے بزرگ فرماتے ہیں اسباب نے پردے کی نے پردے ڈاکٹر کو گیا شفا مل گئی فلان دوائی فلانی کھا دیجیے وہ پر فقیر دا پتہ کی کام ہوتا ہے اوے ولی دا وہ کی کردا ہے اللہ سونا اپنی شان اس اسباب چکدا ہے وہ تو گیا وہ چنگا بھلا کی ہوئے اٹھ کھلو وہ بابے فرید نے چھاڑا مارن ڈا پہ بندہ مجبور ہو جاتا ہے وہ رب آندا ہن اوتھے مننے جی اسباب سن تے اوتھے تیکر کھلوتا سا ساڈے اساں چکائے نے چکیا تے ہویا نیڑے ساڈے کہ نہیں ہن پھڑی بیٹھا ہے منی بیٹھا ہے آہو وہ معلوم ہوا اللہ دے بندیا وہ رب دا پتہ تے لگدا رب دی پہچان تے آوندی ہی نبی ولی دے واسطے نال
کدو آدھی ہے جدو تو شان دی ظاہر ہوئے جدو شان ظاہر ہوئے تو اسے نال تو دا پتہ لگتا ہے تو پھر اینو ہی آکھن ڈے پوے بتا یہ شرک آ تو پھر اللہ دیا بندیا او دا پتہ کیویں لگنا سبحان جتھوں پتہ لگنا ہے او دے ہو گیا شرک تو ہن پیچھے بنے نہیں رہ جانے پھر پیچھے بنے نہیں رہ جانے کی کرنا ہے بھائی وہ تو کر کے توجہ ادھر ویخ لا دیا بندیا صدقے جاواں قرآن کی گل کرن لگا توالد تناسل کا سلسلہ اولاد نسل جمن کا سلسلہ جنسا ملن جنس تو پر قدرت والا ایک موقع دے اونٹنی کٹی ہے پتھر وچوں سبحان اللہ انہوں آتے نے صالح علیہ السلام دی اونٹنی پتھر وچ نکلی توجہ اسباب اٹھ گئے نہ پیو نہ ماں پتھر وچ نکلے اونٹنی دا نام قرآن آکھیا ناقۃ اللہ اللہ دی اونٹنی جے اللہ دی ہونے دا مطلب اے نہیں رب دی وچوں جمی نعوذ باللہ نا نا رب دسیا اے اوے آکھدے پیو اے اللہ دی اونٹنی اے سبب اٹھے نے تے اللہ دی اونٹنی بن گئی ہے ناقۃ اللہ تے جے وسیلے دے نال سبب اٹھدا ہے او ولی اللہ کیوں نہ ہوے سبحان اللہ جی جی مرحبا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری پاسبان اسلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب سبحان اللہ سمجھ آئی مرو دسو یہ جی نسل ماں پیو ماں بھی ہوے پیو بھی ہوے اونٹنی دے وچوں اونٹنی جمے وہ اللہ دی نہیں پر انہوں کوئی بلوچ آ کے کھڑا ہوتا ہے سبحان اللہ پر جدو اسباب انچا کیتے سو این اسباب ہٹائے سو تو ہوں پہ آخر اللہ کی اونٹنی ہے چلے یہ ہوئی دے راہ دے ڈنگر رب کا بن جائے جب سبب اٹھ جان جی وسیلے نال اٹھن وہ رب کا نہ ہو تو اور کدا کیوں تا کر کے آخنا پہنتا نبی اللہ ولی اللہ سمجھ نہیں لگی اور خلق اور امر خلق دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے امر باطن ہے خلق کائنات ہے امر کون ہے اور کون تے کائنات کا مادہ ایک ہی ہے کاف و نون کیا مطلب یہ اصل انہوں دے اصلی حرف جڑے نے کاف و نون کون دا بھی کائنات دا بھی ٹھیک ہے خلق کائنات ہے امر کون ہے خلق ظاہر ہے کون باطن ہے خلق اسباب اور مسبب کے مجموعے کا نام ہے اور امر ان اسباب دے مسبب نو وجود دین والی علت دا نام ہن خال اللہ فرماتا ہے الا اچھا لیکن گل کراں یار چشتی تے سمجھ آوندا کہ یہ جڑا نا
بنتا چلتا آسمان رکیا کھڑا ہے. یہ پھر اس ذات پاک نے یہ پھر اپنے رنگ سمجھایا ہے اور دسیا یہ بھی سارا امر جلا کر دستا نہیں. جڑی آیت کریمہ پڑھی ہوں وہی پڑھ دینا جڑا موضوع شروع کیتا جتوں ارشاد ربانی ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور فرق آ گیا امر دا تے خلق دا. ہن اے پڑھن والا ہے کہ خلق وچ دیر ہونی وقت لگنا ہے امر وچ دیر کوئی نہیں. وہ سمجھا چکے. ادھر ویکھ سجنا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. بے شک تمہارا پروردگار وہ ہے اللہ جو آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا فی ستۃ ایام 6 دنوں میں. کیونکہ اسباب نال پیدا ہوئے نے اسباب نال پیدا ہوئے نے اسباب نے پیدا نہیں کیا. اسباب اسباب نے نہیں پیدا کیتا انہوں لیکن اسباب نال تا کر کے تاخیر دیر ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کون نال جڑی شاید وجود لے آوے توجہ رکھنا وہ دو طرح میں ہوندی ہے. دو تاخیر بھی ہے تاخیر نہیں بھی دیر نہیں بھی لگتی بعض اوقات. ہاں جی میں اگلے دن ایک جگہ تے گیا اتھوں دے بزرگاں دی گل انہاں دی اولاد وچوں ایک نے سنائی. اللہ دے پیارے ساڈے کسے بستی دے وچ گئے بیبییاں بیٹھیاں سن چرخا کتدیاں. انہاں آکھیا بابا کی پکھنڈ بنائی پھردا ہے بڑا فقیر بنیا پھردا ہے کو بخا. انہاں کہ کی آ جڑی ہے سوتر پہ کتنے ہے سوتر چٹ دے اندر کتیا جائے گل ساڈے کتن تو بغیر. انہاں آخیا چیکو دے وچ پاؤ اتو ڈھکن بند چکو اتو ڈھکن بند چکی تو آپ نے فرمایا چکو سارا کتیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے دے رکاب وچ قدم رکھدے نے دوجے تک پہنچدے قرآن مک جاندا ہے. سبحان اللہ مرحبا. ایڈی تیزی کیویں آ گئی کون نو کٹھا کرے والناس تک کنے کون بنن گے مینوں بولدیاں کتنا دیر لگدی ہے. پر صدقے جاواں زبور جدوں داؤد پڑھدے سن او بھی اسی طرح ہی حضرت مولا علی مشکل کشا قرآن پڑھنا دے اسی طرح ہی معلوم ہویا اے مولا علی دی زبان مبارک کی ہوندی سی زبان علی دی ہوندی سی امر کون دا ظاہر ہوندا سی. سبحان اللہ سبحان اللہ. توجہ ذرا 6 دنوں میں بنایا ہے. اسباب دے نال پہلا ایک سبب بنایا پھر دوجا تیسرا بنا دیا اللہ تعالی نے 6 دن یعنی 6 دن جنہ وقت. کیوں جدو آسمان زمین بن رہے ہیں تو سورج چاند کا لیا نہیں تو سورج چاند نال دن بننے نے رات بننی ہے. وہ مطلب ہے بزرگاں لکھا بھی اُننا ایک وقت یعنی وہ وقت جڑا ہے جنہ لگا اگر انہوں تقسیم کرو تو 6 دن بن. سمجھ نہیں لگی نہیں توجہ ہے کوئی نہ. ثم استوى على العرش عرش پر اپنی شان کے مطابق پھر استوا فرمایا. یغشی اللیل النہار رات نو دن تے چڑھا چھڑ لے. سبحان اللہ. ہن ایتھے مضارع دے سیغے نہیں. سبحان اللہ. مضارع دے سیغے نے یغشی رات دن دے اوتے چڑھاندا ہے. رات کی مطلب رات نو امر فرماندا ہے وہ دن نو ڈھانپ دیے. کیویں ڈھانپ دیے کدی دن وڈا کدی رات وڈی. ایک کنایا ہے ایک کنایا ہے. یطلبوا عفیفا والشمس والقمر سورج چاند اور ستارے مسخرات بامرہ یہ سارے ہر تھان آپ اپنی تھان تے جس جس کام نو لگے نے سب وچ اللہ فرماتا ہے بے امر. اللہ دا امر ان اللہ یمسک السماوات والارض
اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روکے ہوئے ہے ان تزولا ادھر ہٹ نہ جا دیکھنا پہ چکی دے کوڑا اتلا ہی لگا جائے تھلے والا ہی لگا جائے یم سے روک رکھتا ہے یا روک کے رکھ رہا ہے کہ جو کچھ پھینکتے پہ وہ فرماتا ہے میرا فعل ہے مت سمجھو کہ یہ میں کھڑے نہیں. اچھا فرماندہ پرندے ویکھے آسمان زمین فضا چڑھتے پھرتے رہو بولو پرا لیکن پرا نال جی بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. بندہ ماریا کتنے گولی تو میرے ہاتھوں نکلی ماریا ہونے ہر کوئی مجبور ہو گیا ہر کسی نے منہ نکلتا وہ نہیں ماریا لیکن گل صرف جو سبب آ گیا تو فریچنا ہے کیونکہ قاسب یہ ہے فاعل وہ اللہ فرماتا ہے اوئے جنت میں داخل ہو گے اللہ بناوے انہاں وچ آمین 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 بما کنتم تکسبون بما کانوا یکسبون او جڑے کسب کردے سو انہاں کسب دی وجہ نال جنت آئے کسب نال آئے کسب نال آئے کسب نے نہیں لیا کسب نال آئے جی لے کے آتا ہے وہ رحمت سونے نبی نے فرمایا کسی اپنے عمل نال جنت نہیں جانا حضور تو سمجھ جانا فرمایا مجھے اللہ نے اپنی رحمت سے جانا سبحان اللہ. کی مطلب دسیا ہے کہ چھلا جڑے کسب کے عمل نال ٹرے گا سبب مثلا نماز پڑھی وضو ہویا ہے طاقت ہے جو کچھ بھی ہے او دا کون نہ آوندا تے تیرے کول تے ہو الخير بيديك والشر ليس إليك سونے نبی نے فرمایا یا اللہ خیر تیرے ہتھاں وچ اور شر تیری طرف نہیں تیری طرف نہیں تیری طرف نہیں پیدا چاہے تو کرتا ہے لیکن ایسا تیرے بلے نسبت نہیں کرنی کیونکہ ادب کے خلاف انہیں تیرے سبب بنایا لہذا آنکھ پروردگارا ظلم اساں کیتا ہے رحم تو کر دے نہیں تے بے ادبا ہو کے ماریا جاویں گا. لیکن انسان الٹا واقع ہو وہ بھائی انسان واقعی اساں خبیث باطن پتہ کی کرنے اساں ہوے نا چنگا کام تے آکھنے الحمدللہ میں کیتا کون دا لگایا ہے تے جے برا کام ہوے وہ اونے کرایا یار تقدیر موڑے میں دی تھی تو ہو گیا گل وہ کی ہونا. اچھا چنگے کام کی تقدیر ال کیوں وہ سانو باقی وہ سانو مورا پیندا سور جو اندر کھڑا ہے کیوں جا کے بزرگ فرماندے جس لے تو آکھے نا برائی میری طرفوں ہے چنگائی تیری طرفوں ہے اس لو رحمت سمجھ نہیں آئی. تو اے ہن پرندے جڑے لگے پھر اللہ تعالی فرماوندا ہے ما
يمسكهن إلا الرحمن. سبحان اللہ. مت سمجھو یہ پرا دا کمال ہے، مت سمجھو انہاں دا اپنا کمال ہے. انہاں نو ایتھے بھی جڑا میں فضا وچ کھلا رہا ہے میرا امر ہے، یہ نال اے پرندے لگے پھردے نے. معلوم ہویا سجنا کائنات دی کوئی چیز بھی ہے بنان والا بھی وہی ہے، اینو چلان والا بھی وہی ہے. تا کر کے تخلیق بھی اسی کی، تدبیر بھی اسی کی. سبحان له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. سبحان اللہ. فرماندا ہے بڑی بابرکت ذات میں. کی مطلب؟ یہ اپنی شاناں جڑیاں میں شاناں میریاں ہیں یہ میں نہیں کہ کول رکھیاں نے، نہ میں ظاہر کرتا رہنا، مخلوق ونڈتا رہنا. مخلوق برکت والا سا، برکت آخر خیر میں اپنے کول نہیں رکھی، کنجوس نہیں، کریم سخیا تا کر کے کائنات بنائیے. جے میں کنجوس ہوندا صرف آپ نو ہی ران دیندا، کسے ہور نو نہ بناندا. نہ میں تے فرشتے بھی آکھدے سن نہ بنا. میں آکھیا تسی پراں ہو جاؤ، انی اعلم ما لا. سبحان اللہ. برکت والا وا فرشتو، میں اپنی برکتاں دے کئی رنگ وکھاواں گا، ہر رنگ جاواں گا. پھر نصیب والے ہی ہون گے جڑے مینوں بے رنگ نو کسے رنگ وچ پچھان. سبحان اللہ. سبحان اللہ. او ہٹیاں تے وان پیار، ہٹیاں تے وان دو کر کے دے. ہٹیاں تے وان پیار، اور روپ وٹایا بولے. سبحان اللہ. جی مرحبا. واہ واہ. ہٹیا بان پیا اور روپ وٹایا سا ڈھول پشان. یہ وحدت الوجود سمجھ لے، وحدت الشہود سمجھ لے. وحدت الوجود والے ویخواندے نہیں ہوئے شیشہ سامنے جا کر اپنے 10,000 کروڑا شیشے کرتا جاؤ، ایک کوئی جلوہ سب دے اندر آؤں. وہ کہندے نے جی کون اپنے مرتبے دے شکل ایویں بدل کے آئے تے پھر سمجھ لے وحدت الوجود جے ایک چھپے تے اگوں بنایا سو پھر وحدت الشہود. بہرحال کچھ بھی ہووے کثرت وحدت، وحدت کثرت. اس کثرت میں وحدت ہے، اس وحدت میں کثرت ہے. بزرگ فرماندے نے جی گٹک ہوتی ہے، سبحان اللہ. درخت پورا گٹک دے وچ پیا ہے پر اپنی حقیقتاں دے نال، مرغی انڈے وچ پئی ہے پر اپنی حقیقتاں دے نال. اسی طرح اللہ تعالی ہن درخت کڈا ہوندا ہے، کی کرے کنڈے نے ٹہنے نے بڑا کچھ ہے، لیکن گٹے دی کوئی شے محسوس نہیں ہوندی. یہ سارا کچھ او دے علم وچ سی، او دا علم سی حقیقت نال، حقیقت او دا علم ہے. لہذا اس کائنات نو ویکھ کے کثرت دے چکر وچ نہ پاؤ. درخت تو گٹے کل جا، گٹے تو درخت لاؤ.
ادھر ادھر جاویں گا کثرت تو وحدت ول جاویں گا تاوی توحید سبحان اللہ بے شک جو ادھر ادھر آویں گا تاوی توحید لیکن ان چاک ادھر ادھر وحدت تو کثرت جاویں رسالت بنتی ہے اللہ اکبر کثرت تو وحدت جاویں توحید بنتی ہے تو میں کٹھے جا کر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت غلام فرید کوٹ مٹھن شریف والے مرحبا آپ بیٹھے دن گل مکان لگا آپ بیٹھے دن سامنے کٹا اڑنگیا سبحان آپ اٹھ کھلوتے تو فرماندے نے سبحان اللہ کسی بے وقوف دے ہاتھ گل آئی بے سمجھ پتا کہ ویکھیے تے کٹے نوں خدا سمجھ گیا میں کہ بے وقوف ہو صحت نہیں آکھیا کٹیا تو پاک اللہ اکبر ہائے 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 ہستے آکھے سبحان اللہ اس کٹے دی آواز سنیے تے آندا اللہ تو پاک بے شک سبحان کی مطلب گل اینا ہے کہ وہ اسی پچھاڑن والا اس ویکھیا کہ کٹے وچ جان کٹا کٹے وچ جان سارے ہے کون تے ہن جدوں اے بولیا اے جڑی حرکت اندر پیدا ہوئی ہے اے بھی کون نال ہوئی ہے جدوں کون نال تے او دی نگاہ اوتھے ہی کھڑی سی اونے کٹا نہیں ویکھیا پیچھوں کون ویکھیا تو کٹا کٹا ویکھی جا سبحان اللہ واسطہ جی تو کٹیا بیلیا تو کٹا ویکھی جا تینوں تاں تے تیرے ہاتھ چ کٹا ہی آنا تے جس سونے نے اونوں ویکھیا وہ آندا سبحان اللہ کہندا مرحبا بسم اللہ وہ پھر یہی کہندا روپ او وٹایا روپ وٹایا اساں ڈھول پچھاڑیا کٹا نہیں پچھاڑیا سبحان اللہ زندہ باد مرحبا مرحبا واہ واہ سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ اللہ خلق بھی اسی کا خلق میں کوئی شریک امر بھی اسی کا امر میں بھی کوئی شریک تو وہ وحدہ لا شریک لو جی مالک سونے کرم غلطی میری طرف بار بار آخنا دعویٰ نہیں ہوتی بار کا لیکن انشاءاللہ العزیز امید بڑی حقیقت قریب کر رہا قریب ہو گیا کہ نہیں ہو گیا تا کر کے اقبال ساڈا بات ایک شعر اقبال نے کام کرنا اقبال فرماؤندا ہے کبھی حقیقت سبحان اللہ نظر لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہے میری زمین نیاز اچھا اٹھتے نہ کوئی نہ سارے دوستوں میں السلام علیکم ہو گیا میرا صرف میرے حق اندر دعا فرماؤ اللہ پاک پاک محمد کا صدقہ معافی دے بنا بس 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 مشترکہ دعا کرو جو سارا
اچھا خود دو شیر سلام دے پڑھی سبحان اللہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھ سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں جو سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند جو سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل فروز ساتھ پہلا خونسل مصطفیٰ جان